کہ صبح فاضل جج صاحب نے 3 سوالات اٹھائے. پہلا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ درخواست ضمانت اپنی دائر کرے اور وہ واپس لے لے تو کیا اس کے بعد اس کو ضمانت قبل از گرفتاری دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. اس کو میں نے ایکسپلین کیا اور انہوں نے اس سے اگری کیا. دوسرا انہوں نے جو سوال اٹھایا وہ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص فوجداری مقدمے میں اشتہاری ملزم ڈکلیئر کر دیا جائے کسی بھی وجہ سے. ہمارا تو کوئی اشتہاری نہیں ہے, سارے عمران خان سمیت سارے کے سارے ہم موجود تھے. یہ جو اشتہاری تھے لندن میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ لندن پلان کے ذریعے ہمارے خلاف مقدمات بنوا کے ہمیں اشتہاری کروا رہے تھے. تو کیا وہ اشتہاری اس کو بیل دی جا سکتی ہے؟ اس کو میں نے ڈیل کیا, آئین پڑھ کے ان کو بتایا, اور جو لا ہے ان کا ATA وہ پڑھ کے بتایا, CRPC پڑھ کے بتایا. تیسری اور آخری بات انہوں نے, ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پہلے ضمانت ملی ہوئی ہے تو اسی طرح کے لوگوں کو اسی طرح کے الزام میں دوسری دفعہ ضمانت دی جا سکتی ہے. وہ 3 ججمنٹس ہم نے وہ ان کو ایک پیش کر دی فائل کے ساتھ, 2 ان کو ہم نے نکال کے ابھی دی ہیں. تو ان کی روشنی میں عمر ایوب خان, شبلی فراز, عمر سلطان, ان کی بیلیں جو ہیں وہ انہوں نے کنفرم کر دی. اور کرنل آسم کی بھی تھینک یو نہیں بیل انہوں نے کنفرم کر دی. یہ 4 بیلیں جو ہیں وہ کنفرم ہو گئی ہیں اور باقی جو ہیں وہ ابھی انتظار میں. 2 چیزیں امپورٹنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اور پورے پنجاب میں PTI کی لیڈرشپ کو ایک ہی الزام کے نیچے گھمایا جا رہا ہے. شرم کرنی چاہیے اس پورے نظام کو اور اس کے سہولت کاروں کو اور اس کے جو سیاسی اداکار ہیں سب کو, اس لیے کہ وہ الزام عمر ایوب خان کی حد تک نہیں بلکہ کیس کی حد تک, وہ الزام سرگودا کی عدالت نے 2 دفعہ مسترد کر دیا ہے. الزام یہ ہے کہ شادمان پولیس اسٹیشن کے 3 اہلکار تھے جو سازش سن رہے تھے. سازش سننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے جب سازش ہو رہی تھی. دوسرا یہ کہ جو کیس ابھی ایک کینگرو کورٹ کے ذریعے سے عمران خان کے خلاف ریمانڈ کروایا گیا تھا, وہ ریمانڈ ریجیکٹ کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ الزامات سارے جو ہیں وہ سارے ختم ہو گئے. یہ 2 میں آپ کے سامنے مثالیں رکھتا ہوں. یہ پورا نظام عمران خان سے معافی مانگے, یہ پورا نظام عمران خان کے جتنے مقدمات ہیں ان پہ شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرے, اس لیے کہ عمران خان نے پچھلی ڈیٹ پہ کہا انہوں نے, میں موجود تھا وہاں پہ اور دوست بھی کچھ موجود تھے, انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف اس پورے نظام کو چھان بین کے باوجود نہ کوئی کرپشن ملی ہے, نہ ہی میرے خلاف کسی طرح کا کوئی ان کو الزام دوسرا بد انتظامی کا ملا ہے. اس لیے اب وہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ کسی طرح سے 9 مئی کے کسی مقدمے میں کوئی میٹیریل ان کے پاس آئے جس کے ذریعے سے وہ PTI کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں. 9 مئی کے مقدمے میں ایک کیس میں نہیں 2 میں بری ہونے کے بعد کوئی جان نہیں رہی. 9 مئی کے مقدمے کے اگر اصل ملزم تلاش کرنے ہیں تو میں عمران خان کا مطالبہ دہرا دیتا ہوں. وہ مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر مشتمل ایک آپ بنائیں کمیشن, جس طرح 1971 کے سانے کے بعد کمیشن بنا تھا جوڈیشل کمیشن. آپ جو ہی بنائیں گے اس کمیشن کے ذریعے سے پتہ لگ جائے گا کہ 9 مئی کا اصل ملزم جو ہے وہ کون ہے. عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو نعیم الرحمان صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے, دوسری آپ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بننے جا رہے ہیں, تو کیا آپ اپوزیشن سے ہاتھ ملائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہماری 6 پارٹی کی الائنس ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان, اور ہماری باقی پارٹیز بھی ہیں. جو بھی بات ہوگی ہم لوگ پارٹی پلیٹ فارم پہ کریں گے, جس کی صدارت اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, یہاں پہ میں اپنے ساتھی اور بڑے بھائی ڈاکٹر بابر روان صاحب کا بے تحاشا شکر گزار ہوں کہ جس طرح انہوں نے وکالت کی اور الحمدللہ جو یہ بیلز ملی ہیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ یہ سب کے سب فکٹیشس کیسز ہیں, ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ آج اخبار میں پڑھ رہا تھا, بلکہ کل کے اخبار میں تھا, کہ حکومت پش کر رہی تھی کہ جی 9 مئی کے جو لوگ تھے ان کو سزا دینی چاہیے, کینگرو کورٹ کی طرف یہ چل رہے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے, میں پھر دہراتا ہوں, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے میری اور ہمارے پارٹی کے ممبران کی میٹنگ ہوئی تھی پچھلے جمعرات میں بھی, اور وہی ڈیمانڈ ہم لوگ یہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جوڈیشل کمپلیکس کے جو CCTV کیمرہ فوٹیج ہے وہ سامنے لائیں, اور کمانڈر ہاؤس کا, GHQ کا, ان ساری جگہوں کے CCTV فوٹیج
جو چوری کر کے چھپائے گئے ہیں، ایویڈنس کو سپریس کیا گیا ہے، وہ سامنے آنا چاہیے. انہوں نے مثال کیپٹل ہل امریکہ کے دی ہے. بھائی جہاں پہ کنوکشن ہوئی ہے وہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج پہ ہوئی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، پتہ لگ جائے گا. اس سے اہم بات یہ کہ آپ کے آخری بات کی جو اس وقت یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں سسٹم فائر وال کا، یہ بات یاد رکھیے گا. ابھی فائر وال یہ ٹیسٹ کریں گے تو جو اس وقت کے حکمران ہیں وہ ہمارے پیچھے حوالدار بشیر کو تو لگائیں گے، کل پھر حوالدار اللہ دیتا آئے گا تو وہ ان کے پیچھے لگے گا. بہت شکریہ. شبلی افراز صاحب. جی دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ جو کیسز جس کے لیے ہم آج آئے ہیں اپنی ضمانت کنفرم کرنے کے لیے، الحمدللہ بابر رحمان صاحب کی کوششوں سے اور ہمارے موقف کی سچائی نے اس کو ممکن بنایا کہ ہمیں ہماری بیلز کنفرم ہو سکے. دیکھیں اب یہ جتنے بھی کیسز ہیں، چاہے وہ خان صاحب سے لے کر اور نیچے ورکرز تک، یہ سارے سیاسی بنیادوں پر ہیں. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی مورل حیثیت نہیں ہے. یہ جو کٹپتلی اپاہج بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومت، مائنورٹی حکومت جو کہ ہم پہ نافذ کر دی گئی ہے، ہم پہ مسلط کی گئی ہے، یہ کبھی 9 مئی کے پیچھے چھپ کے اپنی سیاست کرتے ہیں، دفعہ 144 کے پیچھے چھپ کے سیاست کرتے ہیں، ایم پی اوز کے پیچھے چھپ کے سیاست کرتے ہیں. ان کی کوئی سیاسی حیثیت ہے نہیں. اسی وجہ سے جو ملک کو جو پیش مسائل ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور رہا جماعت اسلامی کا تعلق، ان کے اس کا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. السلام علیکم جی. سیدہ عروبہ کومل، اس کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور عدالت نے رہائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں. 50,000 مچلکوں کے عفظ جو ہے یہ ضمانت جو ہے ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی آج جب روک کار جائے گی اور اس کے بعد اسے رہا کر دیا جائے گا. جھوٹا مقدمہ تھا اور جھوٹے مقدمے کے اندر اسے جس طرح سے حوصلے سے اٹھایا گیا اور ایک منظم کمپین چل رہی تھی کہ کئی لاکھوں اکاؤنٹ جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسوب ہو رہے ہیں، لاکھوں اکاؤنٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں اور یہ بڑا پورا جال جو ہے وہ چلا رہی تھی، اس کو ہیڈ کر رہی تھی. اگر جال کو ہیڈ کر رہی تھی تو عدالت نے ضمانت کیوں دی؟ عدالت نے ضمانت اسی وجہ سے دی کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر ضمانت کنفرم نہ کی جاتی، ضمانت نہ دی جاتی. تو یہ ایک واضح طور پر ان کے منہ کے اوپر تماچا ہے جو مسلسل جو ہے کمپین کر رہے تھے کہ یہ جناب دیکھیں جی کہ یہ آج جو ہے یہ وہ بڑے عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کا جو ہے یہ کام ہے اور بڑا یہ ملک کے خلاف جو ہے مواد جو ہے وہ اپلوڈ کرواتی ہیں اور مختلف انہوں نے پورا وہ سوشل میڈیا کا ایک نیٹ ورک بنایا. ان کا بیانیہ جو ہے وہ آج بالکل ختم ہو گیا. الحمدللہ یہ جو حق ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے اور وہ سامنے آتا ہے اور الحمدللہ آپ سب کو اس وجہ سے مبارک ہو کہ ان کا جھوٹا پراپیگنڈا ایکسپوز ہوا ہے. اور اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ کل میں اس سے ملا ہوں تو اس کا حوصلہ جو ہے اتنا بلند تھا، اتنا جذبہ بلند تھا، ایک لمحہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ قید میں ہے، اسے جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، بلکہ وہ روٹین کے مطابق جیسے بندہ بہت زیادہ یہ عمران خان نے شعور دیا، یہ ویژن دیا، یہ ہمت دی ہے، یہ حوصلہ دیا ہے جو لوگ آج بھی اس بات کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہم نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے. ملک کے اندر رول آف لا چاہیے، ملک کے اندر قانون کی بالادستی چاہیے اور وہ اس کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں. کیسز فیس کر رہے ہیں، آج اسٹوڈنٹس فیس کر رہے ہیں، نوجوان فیس کر رہے ہیں، مغلاب فیس کر رہے ہیں، بزرگ فیس کر رہے ہیں. کوئی بھی آج جو ہے ملک کے اندر مقدمات سے بری ذمہ نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر مقدمے بنائے جا رہے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم کوڈ کے اندر آج مختلف جو ہے وہ مقدمات لگے ہوئے تھے جس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو 03 جو FIR تھی جس میں 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس جہاں پر حملہ ہوا تھا عمران خان صاحب کے اوپر اور بجائے یہ کہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کے اوپر مقدمہ بنایا جاتا، خان صاحب اور ان کے ساتھ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر مقدمہ بنایا گیا جس میں عمر ایوب صاحب، شبلی افراز صاحب، عمر سلطان اور جو ہے وہ کرنل آصم، ان کی بیلز جو ہیں وہ پینڈنگز تھی اور آج وہ بیلز بھی کنفرم ہو گئی ہیں الحمدللہ. دوسری دفعہ یہ بیلز فائل کی گئی تھی، اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روپوش ہونا پڑا، اغوا کر رہے تھے تو دوبارہ اس لیے دوبارہ یہاں پر آئے اور آج عدالت نے اس نقطے کے اوپر سنا کہ دوسری دفعہ پریویس بیل فائل کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. تو وہ آج ان کو پورا کنونس کیا، آرٹیکل 10A کا بھی حوالہ دیا. ساری صورتحال کے بعد عدالت نے آج کنفرم کی ہیں بیلز اور علی میر گنڈا پور صاحب کیونکہ وہ کرم میں وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال بڑی ناخوشگوار ہو چکی ہے تو وہاں پر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے
وہ آج پیش نہیں ہو سکے تو ان کی بیل ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس حساب سے دیکھی جائے گی. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. تو شکانہ کیس کے اندر ریمانڈ جو ہے وہ آج ختم ہو رہا ہے، جس کو آج ہم جو ہے وہ کریں گے کہ اس کو ریمانڈ مزید نہ دیا جائے، کیونکہ غیر قانونی طور پر گرفتاری ڈالی گئی تھی. عامر فاروق صاحب اور احتساب عدالت کے جج دونوں اس میں شامل تھے جنہوں نے گرفتاری ڈلوائی تھی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ 5 دفعہ کیس فکس ہونے کے بعد اس کے اوپر سماعت ہی نہیں کی گئی. اسی طرح احتساب عدالت میں بیلز فائل کرنے کے باوجود اس میں نوٹس کی گئے، پریویس بیلز نہیں دی گئی. تو وہ آج اس میں ریمانڈ جو ہے اس کو خارج کرنے کے لیے ہماری طرف سے درخواست کی جائے گی کہ ریمانڈ مزید ایکسٹینڈ نہ کیا جائے، ریمانڈ مسترد کیا جائے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے. بہت شکریہ.